بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے ایک عظیم حکمران کے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک بہترین شخصیت ہے جس کو تاریخ میں بت شکن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ شخصیت سلطان محمود غزنوی کی ہے۔ بے شک وہ اللہ کا ایک ولی تھا۔ اس نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ اس پر بزرگان دین کا سایہ تھا۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ ہر مرحلے پر کامیاب ہوا۔ اس کے باپ کا نام سبکتگین تھا جو ایک غلام تھا، لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اس کو غلامی سے اٹھا کر تاج و تخت کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس پورے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہماری نئی نسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ ان واقعات کو ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ان واقعات کو سنیں اور دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے میری غلطیوں کی نشاندہی ضرور کیجیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ یہ کتاب مشہور مصنف خان آصف کی تحریر کردہ ہے۔ ان کی اکثر کتابیں تاریخ اسلام کی شخصیات پر لکھی گئی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے وہ ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ آئیے اب ہم اس عظیم حکمران سلطان محمود غزنوی کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی۔ وہ بت سومناتھ ہے جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ میں سومناتھ کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوزہ میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو روندتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ فرزند، میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے۔ وہ تمہارے ہاتھ تھے محمود۔ میری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں تیرے نام، قادر مطلق کی قسم، سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ۔ یہ الفاظ تھے اس مرد قلندر کے جس کی دعاؤں کے صدقے میں محمود غزنوی بت شکن کہلایا۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے سربلند کر دے اور جسے چاہے ذلتوں کے غار میں دھکیل دے، جس کو چاہے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسند شاہی پر بٹھا دے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بخارا کے غلام بازار میں بکنے والے غلام زادے سبکتگین کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ رب کریم نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی، تو پھر کون تھا جو لوہے محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا؟ محمود غزنوی اسی غلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بت شکن کے اعزاز اعلیٰ سے نوازا۔ اگرچہ پروردگار عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم الشان فتوحات لکھی اور اس مرد جرری نے غزنی سے لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مگر قلعہ سومناتھ کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ محمود غزنوی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے صرف سومناتھ کے بت کو ہی پاش نہیں کیا بلکہ اہل ان کے سب سے قدیم ترین بت جنگ سوم کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ اللہ نے اس بت شکن کی سرزمین کفر میں دستگیری فرمائی
اور بت پرستوں پر مجاہدین اسلام کو غلبہ اختیار عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی کا نام سن کر خوف سے کانپتے تھے، تو پھر کیا میرٹھ، متھرا، کالنجر، گوالیار، کیا اجمیر اور کیا گجرات، ہر طرف اہل ایمان کی شجاعت و عظمتوں کی داستانیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسلام کی لازوال روشنی سے دیار کفر کو منور کرنے والے بت شکن نے جب سومناتھ کو ضرب لا الہ سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہ شہادت کی سزائیں بلند ہو رہی تھیں، اور اس کے تاریخی الفاظ اہل کفر کی سماعتوں میں گونج رہے تھے: ہم اہل ایمان بت فروش نہیں، بت شکن ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ نے اس وقت کہی جب ایک سوداگر نصر حاجی اپنے غلام سبکتگین کو فروخت کرنے کے لیے بخارا لیے جا رہا تھا۔ سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ دی اور حاجی نصر سے مخاطب ہوا: آقا، مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں۔ سبکتگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اسے سلام کرنا چاہتا ہے، اس دیوانے کو؟ سوداگر حاجی نصر نے سید امیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تذیحت آمیز لہجے میں کہا: میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا۔ سبکتگین نے اپنے آقا حاجی ناصر کو جواب دیتے ہوئے کہا: یہ تو بہت ہوش کی باتیں کر رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے؟ حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناگواری کا رنگ نمایا تھا۔ یہ ایک بدحال شخص ہے، غربت و افلاس اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ یہ ہر وقت بے سروبہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، وہ اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر۔ سوداگر حاجی نصر نے تیز و تند لہجے میں کہا: یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو، مگر میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ سبکتگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا: بس میرے آقا، مجھے چند لمحوں کی بھیک دے دیجیے، میں سید کو سلام کر لوں۔ حاجی نصر نے بادل ناخواستہ سبکتگین کو امیر علی شاہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ قافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبکتگین کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی نصر کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکائے ہوئے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو۔ ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا تو؟ امیر علی شاہ نے سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ سبکتگین لرز کر رہ گیا۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے حاجی نصر کا غلام گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ سبکتگین آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا۔ امیر علی شاہ نے غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے۔ خود تو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں یکا یک آگ برسانے لگی۔ تو نے یہ بت پرستی کی ادا کہاں سے سیکھی؟ سبکتگین خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اس کی آواز لرز تھی۔ اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کے آگے سر جھکا دے؟ سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی۔ تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا، پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے۔ اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے اور جسے کبھی زوال نہیں؟ ایک بار اس کے آگے خم ہو جا، پھر تیرے یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی دوسری طاقت کے روبرو جھکانے کی کوشش بھی کرے گا
تو اپنا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دینا، پھر تجھے نجات حاصل ہو جائے گی۔